اگلے روز عصر کی نماز کے بعد وہ بھابھی کو بتا کر اور فائزہ بیگم کی باقاعدہ اجازت سے سالار افندی کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کی بھابھی فاطمہ صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، جبکہ ماں آمنہ بیگم ابھی جائے نماز پر بیٹھی مختلف تسبیحات کا ورد کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد سالار کے پکارنے پر اس کے کمرے کی طرف چلی آئی تھی۔ شدید سرد موسم میں بھی اس نے یونیفارم شرٹ اتار کر صرف بنیان پہن رکھی تھی۔ وہ ایک نظر اسے بستر میں گھسے دیکھ کر جزبز سی ہو گئی۔ آ جاؤ یار، کب سے راہ دیکھ رہا ہوں، تم تو امریکی وزیر خارجہ بن گئی ہو۔ کوہنیوں کے بال اٹھ کر وہ بیڈ کی پٹی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ سارا نے بیڈ سے قدرے فاصلے پر پڑی کرسی سنبھال لی۔ اللہ معاف رکھے مجھے امریکی وزیر خارجہ بننے سے۔ صحیح کہہ رہی ہو، کہاں وہ پریوں سی صورت اور کہاں تم چڑیلوں کی ملکہ۔ اس کو چڑیل کہنے پر سارا اسے گھور کر رہ گئی۔ تو تمہیں کون کہتا ہے چڑیلوں کی ملکہ کے ناز اٹھاؤ؟ ویسے بھی یہاں اس وقت میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئی۔ اچھا پھر کیا کرنے آئی ہو؟ نچلا لب دبا کر اس کے شرارت سے کہنے پر وہ پھر سلگ کر رہ گئی۔ سالار، اگر تم نے ایسی ہی فضول باتیں کرنی ہے تو میں جا رہی ہوں گھر واپس۔ اسے لفظوں سے زیادہ اس کی نگاہوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ تبھی فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی تو وہ گڑبڑا گیا۔ بیٹھو، جان نکال دوں گا اگر یہاں سے ہلی تو۔ کمبل پھینک کر وہ بستر سے نکل آیا تھا۔ ناچار اسے دوبارہ بیٹھنا پڑا۔ چلو بولو، کیا بات ہے؟ پھپھو بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر بات ادھوری رہ گئی۔ مجھے ان کا تو نہیں پتا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، مگر جو بات میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ روز قبل یہاں اسلم لوہار کی بیٹی کا جو قتل ہوا ہے، میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ اس لڑکی کا ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا، اور جو شاہد بھائی ہیں نا، ان کی بھی کافی نیت خراب تھی اس پر۔ میرے سامنے کئی بار اس کی باں پکڑی تھی انہوں نے، جس پر ایک بار اس نے تھپڑ بھی مارا تھا انہیں۔ یہ بات ابھی زیادہ پرانی نہیں ہوئی ہے سالار، ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے قتل میں ضرور بھائی کے دوست کا ہاتھ ہوگا۔ ہو سکتا ہے بھائی نے اس کی کوئی مدد کی ہو، تو پلیز تم چاچا اسلم اور ان کی بیوی کو چھوڑ دو نا، وہ تو خود ظلم کا شکار ہیں۔ پتہ ہے مجھے، لیکن ان لوگوں کے خلاف مقدمہ بنانے والے خود تمہارے بھائی ہیں سارا۔ آج FIR رپورٹ پڑھی ہے میں نے۔ اسلم لوہار اور اس کی بیوی کے خلاف تمہارے معزز بھائی کے چند دوستوں نے خود تھانے جا کر یہ بیان دیا ہے کہ پسند کی شادی کے لیے گھر سے بھاگنے پر خود اسلم لوہار اور اس کی بیوی نے بے دردی سے اپنی بیٹی کو مار ڈالا۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس لڑکی کے گاؤں سے باہر کسی شخص کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات تھے، لہٰذا گھر والوں نے غیرت کے جوش میں آ کر اسے کھیتوں میں قتل کر ڈالا، جس کے چشمدید گواہ تمہارے بھائی کے معزز دوست ہیں۔ اب بتاؤ بھلا کیا میں تمہارے بھائیوں کے ساتھ جنگ کروں جبکہ ان کے تعلقات مجھ سے بھی اوپر ہیں؟ اس کا مطلب ہے تھانے دار ہو کر بھی تم سب کی طرح چپ چاپ ان لوگوں کی بے بسی کا تماشا دیکھو گے؟ اس کے دل میں دکھی انسانیت کا گہرا درد تھا۔ سالار نے لب بھیج کر رخ پھیر لیا۔ اور کیا کروں تم بتاؤ؟ ریزائن دے دو جاب سے اور آ کر میرے بھائیوں کی زمین پر کاشتکاری شروع کر دو۔ وہ تپی تھی اور سالار کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے الفاظ پر ہنسی آ گئی۔ اچھا مشورہ ہے، غور کروں گا اس پر۔ اور کوئی حکم؟ اور چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جاؤ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ کل کو میرے ساتھ بھی یہی سب ہو گیا تو یوں ہی ہنستے رہنا۔ اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے یوں ہی جذبات میں اس نے کہہ دیا تھا، مگر جواب میں سالار کی طرف سے پڑنے والے بھرپور تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ آج ایسی بکواس کی ہے، دوبارہ کبھی کوئی فضول لفظ منہ سے نکلا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا تمہیں، سمجھی؟ پل میں موڈ خراب ہوا تھا اس کا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے کتنی ہی دیر حیرانی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اے ڈھلتی شام کے لمحوں، ابھی نہ لوٹ کے جاؤ، مجھے کچھ وقت تو دے دو کہ سوچوں کے دریچے سے کسی کو یاد کرنا ہے، گزرنے والا یہ دن بھی کسی کے نام کرنا ہے۔ شدید بخار کے باوجود خود اپنے آپ سے بے نیاز وہ اپنے گھر کے سرسبز لان میں بیٹھا بے حد بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کیفیہ صبح سے کئی بار اسے وہیں بیٹھا دیکھ چکی تھی۔ 2-3 دن کی ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو اس کے اندر کے حال کا بخوبی پتہ دے رہی تھی۔ وہ یوں ہی بے مقصد ٹیرس کے آہنی جنگلے پر کوہنیاں ٹکائے اسے اپنے آپ سے بے نیاز دھوپ سینکتے ہوئے دیکھتی رہی کہ اچانک اسے حیران ہونا پڑا
ابھی چند روز قبل نمرا کی شادی کی تقریب میں جو بچی اسے بہت پیاری لگی تھی، وہی بچی ہاتھ میں کوئی برتن اٹھائے اب اس کے قریب کھڑی کہہ رہی تھی، پاپا یہ دادو نے سوپ بنایا ہے آپ کے لیے، پی لے۔ وہ ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ عظیم نے ایک نظر اس کے ننھے منھے ہاتھوں میں پکڑے سوپ کے پیالے پر ڈالنے کے بعد اس کے ہاتھ سے پیالہ پکڑ کر اپنے سامنے دھرے ٹیبل پر رکھا اور اسے پیار سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حورین، کیا ماما اللہ میاں کے پاس جانے سے پہلے آپ کو یہ کہہ گئی تھی کہ آپ نے ان کے بعد اس طرح سے پاپا کا خیال رکھنا ہے؟ پلکوں کے گوشوں میں ہلکی ہلکی سی نمی ابھی بھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ حورین کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھتی یوں ہی نفی میں سر ہلا گئی۔ پاپا، کیا آپ ماما سے ناراض ہیں؟ ہاں۔ اس کے ریشمی بالوں پر تھوڑی ٹکائے اس نے پلکیں بند کی تھی۔ کیوں پاپا؟ ماما تو آپ سے بہت پیار کرتی تھی، پھر آپ ان سے ناراض کیوں ہیں؟ ماما نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ بیٹے، کوئی یوں کسی کو بیچ راہ میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دور جاتا ہے؟ اس کی پلکیں ابھی بھی بند تھی۔ کیفیہ حیران کن نگاہوں سے کچھ بھی سنائی نہ دینے کے باوجود اسے دیکھتی رہی۔ وہ شخص اپنی سرخ و سفید رنگت کے ساتھ وجاہت میں بے مثال تھا۔ پھر اسی روز رات میں بہت دیر تک وہ سارا سے اسے ڈسکس کرتی رہی اور وہ سالار افندی سے متعلق جانے کیا کیا اس کے گوش گزار کرتی رہی۔ فضا میں سردی کی شدت ایک مرتبہ پھر بڑھ گئی تھی۔ وہ سالار افندی کے گھر سے واپس آئی تو اندھیرا اچھا خاصا بڑھ چکا تھا۔ ضیاء، ریاض اور شاہد تینوں ہی گھر آ چکے تھے اور اب اس کی واپسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ جو ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، شاہد لپک کر اس کی طرف بڑھا اور غرا کر اس کا دودھیا بازو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت؟ انداز ایسا تھا کہ وہ سالار کے تھپڑ کی تکلیف بھول کر ہکا بکا سی اسے دیکھنے لگی۔ ماما، میں ماموں کے گھر سے۔ کیوں؟ یہ وقت ہے آوارہ پھرنے کا، اور روزانہ بھاگ بھاگ کر ماموں کے گھر کیوں جاتی ہو؟ اپنے گھر میں چین نہیں ہے تمہیں؟ وہ قہر کی علامت بنا کھڑا تھا۔ سارا کا اس غیر متوقع صورتحال پر حلق تک خشک ہو گیا۔ تبھی صحن کے وسط میں پڑی بڑی چارپائی پر بیٹھے ضیاء بھائی نے اسے آواز دی، شاہد بازو چھوڑ دے سارا کا۔ ان کے حکم پر فوراً اسے گھورتے ہوئے وہ بازو چھوڑ کر ان کے پاس ہی دوبارہ آ بیٹھا۔ اسے سمجھا دیں ضیاء بھائی، مجھے اس کا یوں لور لور آوارہ پھرنا اور بھاگ بھاگ کر سالار کے گھر جانا بالکل پسند نہیں ہے۔ دوبارہ عصر کے بعد گھر سے باہر دیکھا تو خون پی جاؤں گا اس کا۔ سارا کو اس کا اشتعال اور جذبات دونوں ہی سمجھ میں آ رہے تھے، لہٰذا وہ بنا سر اٹھائے کمرے میں فائزہ بیگم کی جانب بڑھ گئے۔ ضیاء بھائی اب شاہد کا غصہ ٹھنڈا کر رہے تھے اور اس مقصد کے لیے وہ شاہد کے ساتھ ریاض کو بھی اٹھا کر بیٹھک میں لے آئے تھے۔ ابا کی طرح آپ نے بھی اسے بہت سر چڑھا رکھا ہے ضیاء بھائی، مجھے اس کی یہ آزادی پسند نہیں۔ اپنی چادر جھاڑتے ہوئے اس نے پھر غیرت دکھائی تھی، جبکہ ریاض کے چہرے پر مکمل سکون تھا۔ اس کی طبیعت ضیاء اور شاہد دونوں سے ہی میل نہیں کھاتی تھی۔ تبھی ضیاء بھائی نے سرسری سی ایک نگاہ اس کے سپاٹ چہرے پر ڈالتے ہوئے قدرے بیٹھے لہجے میں کہا، ٹھنڈا ہو جا شاہد، ٹھنڈا ہو جا، یہ عورت ذات کے معاملات ہی ایسے ہوتے ہیں۔ ایویں تو پرانے وقتوں میں بڑے سیانے اس ذات کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن نہیں کر دیتے تھے۔ ایک مرد کے لیے بیٹی کی پیدائش سے بڑھ کر اور کوئی شکست نہیں، کوئی گالی نہیں۔ خیر جانے دو غصے کو، یہ بتاؤ سارا کی شادی کا کیا کرنا ہے؟ اماں 2-3 بار کہہ چکی ہے مجھے کہ میں جلد سے جلد اس کے ہاتھ پیلے کرنے کا بندوبست کروں، اور یہ بھی کہ سالار کے گھر والے 1-2 روز میں تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ تو آنے دے بھائی، ہاتھ پیلے تو کرنے ہی ہیں اس کے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ جواب شاہد کی بجائے ریاض کی طرف سے آیا تھا۔ کمی تو کوئی نہیں، مگر جو بات میں تم لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ ان کا انداز مبہم تھا۔ شاہد اور ریاض دونوں الجھے انداز میں انہیں دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ دیکھو نا یار، ابا کی وسیع زمین اور جائیداد ہے جس میں ان کی وصیت کے مطابق ہم تینوں کے علاوہ اماں اور سارا بھی حصے دار ہیں۔ جب تک یہ زمین اکٹھی ہے گاؤں میں ہماری ٹکر کا دوسرا کوئی نہیں۔ جس دن اس زمین کی ونڈ ہو گئی اسی دن ہماری چودراہٹ بھی سمجھو ختم ہو جائے گی۔ اماں کو تو اسی بوہے پر مرنا ہے، اس کی جائیداد کہیں نہیں جاتی۔ البتہ سارا کی شادی سالار سے ہوتے ہی زمین کا ایک بڑا حصہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور پھر یہ بات تو تم لوگ بھی جانتے ہو کہ سالار اور اس کے بھائی کی نظریں اصل میں ہماری زمین پر ہیں۔ آج تھانے دار ہے،
کل کو بڑی پوسٹ پر چلا جائے گا تو بہت تنگ کرے گا، گلے میں پھنسی ہڈی کی طرح نہ اسے اگل سکیں گے نہ نگل سکیں گے۔ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں سارا کی شادی سالار سے نہیں کرنی چاہیے۔ شاہد بہت جلدی بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، جس پر ضیاء بھائی نے توصیفی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب تو یہی ہے، آگے تم لوگوں کی مرضی ہے۔ اگر تم دونوں اپنے حصے کی جائیداد میں سے اسے کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ یہ بات اس سے پہلے فائزہ بیگم کے کانوں میں بھی ڈال چکا تھا، وہی بات دونوں بھائیوں کے گوش گزار بھی کر دی، جس پر ریاض تو خاموش رہا، لیکن شاہد بول اٹھا، نہیں ضیاء بھائی، میرا خیال ہے ابا کی جتنی بھی زمین جائیداد ہے اس پر بس ہم تینوں بھائیوں کا حق ہے۔ اگر اپنی زندگی میں ابا نے کوئی احمقانہ وصیت کی بھی تھی تو ان کے ساتھ وہ بھی مٹی میں مٹی ہو گئی، اور جہاں تک سالار کی بات ہے تو سارا کے حوالے سے میں بھی اس کے حق میں نہیں۔ ہاں ریاض اگر چاہے تو اپنے حصے کی زمین سے آدھا حصہ اسے دے سکتا ہے۔ اب بول ریاض، تیرا کیا جواب ہے؟ شاہد کے جواب سے خوش ہو کر ضیاء بھائی کی توجہ اب خاموش بیٹھے ریاض کی طرف مبذول ہوئی تھی۔ میرا کیا جواب ہونا ہے بھائی؟ فیصلہ تو آپ لوگ کر ہی چکے ہو۔ آگے سارا سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی بیاہی جائے اپنا حق کبھی نہیں چھوڑے گی، یہ میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ ضیاء بھائی کے پرسوچ سوال پر شاہد نے کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اچانک کہا تو وہ دونوں اسے دیکھنے لگے۔ کیا؟ حل بڑا آسان ہے، جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کے لبوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ باہر بیٹھک کے دروازے پر کھڑی بھابھی زہرا، جو چھوٹے بچے کو واش روم لے جا رہی تھی اور اپنی فطری تجسس بھری طبیعت کے ہاتھوں دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی، اندر تینوں بھائیوں کے درمیان طے پانے والی بات سن کر تھرا اٹھی۔ سارا اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی، لہٰذا انہیں فائزہ بیگم کو صورتحال سے باخبر کرنے کا اچھا موقع میسر آ گیا تھا۔ سارا نایاب سے ہوئے جھگڑے کے باعث فائزہ بیگم کے پیام پر وہ بڑی مشکل سے وقت نکال کر اس کی طرف آیا تھا، جس پر وہ نئے سرے سے جل بھن اٹھی تھی، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ تیز بخار میں جلتی فائزہ بیگم شدت سے اس کی آمد کی منتظر تھیں۔ السلام علیکم پھپھو۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ خیریت؟ میں اصل میں بہت مصروف تھا، اس لیے چکر نہیں لگا سکا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ ان کے قریب چارپائی پر ہی جگہ بنا کر بیٹھ گیا تھا۔ فائزہ بیگم کی آنکھیں اسے قریب پا کر پھر آنسوؤں سے بھر آئیں۔ میری طبیعت کا کیا ہونا ہے بیٹے، بس سارا کی طرف سے بہت پریشان ہوں، اسی لیے زہرا کو بھیجا تھا تمہاری طرف۔ سارا کی طرف سے پریشان ہونا چھوڑ دیں آپ، کل پرسوں امی تاریخ لینے آ رہی ہیں۔ نہیں، جو تم اور میں سوچ رہے ہیں وہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ لوگ، یہ سارا کے بھائی، اس کی شادی کبھی نہیں ہونے دیں گے تم سے۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا تھا، جبکہ وہ بولی، کیونکہ میں ان دولت کے پجاریوں کے ارادے جان چکی ہوں بیٹے، ان کی نیت میں فتور آ گیا ہے۔ یہ میری معصوم بیٹی کو جان سے مارنے کا پروگرام بنا رہے ہیں تاکہ اس کے حصے کی جائیداد پر قابض رہ سکیں، مگر یہ نعمانی اس بات کو نہیں جانتی، یہ تو جان دیتی ہے بھائیوں پر۔ سالار، تو میرا بیٹا ہے، تجھ سے بڑھ کر مجھے سارا کے لیے کوئی بھی عزیز نہیں۔ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں بیٹے، اسے یہاں سے دور لے جا، آج ہی کہیں لے جا کر چھپا دے اسے، وگرنہ یہ اسے بے موت مار کر الزام کسی اور پر ڈال دیں گے۔ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں اپنے بیٹوں کو، یہ روپے زمین جائیداد کے لیے اپنی بہن تو کیا ماں کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ میں انہیں تیرا دشمن نہیں بنانا چاہتی، نہ تمہیں ان کی نظروں میں لانا چاہتی ہوں۔ اسی لیے بیٹے، سارا کو چھپا کر یہاں سے دور لے جا۔ تجھے خدا کا واسطہ سالار، ایک ماں کے بندے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ ان کے لفظ کیا تھے؟ چنگاریاں تھیں جو لمحوں میں اسے جھلسا کر رکھ گئی تھی۔ اس لمحے بے ساختہ سارا کے الفاظ ایک مرتبہ پھر اس کی سماعتوں میں گونجے تھے، اور چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھ جاؤ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ کل کو میرے ساتھ بھی یہی سب ہو گیا تو یوں ہی ہنستے رہنا۔ نہیں، سارا کو میرے ہوتے ہوئے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، آپ ٹینشن مت لیں پھپھو، میں خود بات کروں گا ضیاء بھائی سے۔ ہرگز نہیں، اس کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی تو غضب ہو جائے گا سالار۔ تم نہیں سمجھتے ان نجی معاملات کو، میں ماں ہوں ان کی، جو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں ان دیہاتوں میں کتنے ہی جاگیرداروں کی بیٹیاں یوں ہی بے قصور موت کی بھیڑ چڑھ جاتی ہیں۔
ان زمینوں جائیدادوں نے بڑے ظلم کیے ہیں ہوا کی بیٹی پر۔ خدا کا واسطہ ہے سالار، میری بات مان لو۔ آپ کے سالار افندی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ باقاعدہ رو رہی تھی، جس پر وہ بھی مضطرب ہوا۔